هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر لجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کیا اور کل جہانوں کا پالنہار ہے، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اپنے ذات میں یکتا و تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ صدر مدرس وہ پرنسپل کرسپونڈنٹ مدرسہ اعظم اور مولانا حافظ خالد نقشبندی صاحب بانی مدرسہ انوار نظامیہ، مبلغ اسلام مولانا مجاہد صاحب، اساتذہ، معلمات، طلباء و طالبات، یہ بڑی خوش عین بات ہے کہ عصر حاضر کے پرفتن شعلوں کو بجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شعور بخشا اور ان کے شعور کے ساتھ چلنے کے لیے ان کی ہمنوائی میں آپ تمام کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ پیارے بچوں، عزیز طلباء، کچھ بات اپنی شروع کرنے سے پہلے چند کلمات محفل کے آداب کے اعتبار سے آپ کے ذہن اور گوشے میں ڈالنا چاہوں گا۔ جیسا آپ عصری کلچر کے اعتبار سے کلیپنگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہا نا؟ کب کرتے ہیں کلیپنگ؟ کوئی بیسٹ پرفارمنس ہو جائے، اچھا پرفارمنس ہو جائے، کسی کا کوئی کردار اچھا دکھے یا کوئی اچھا کوئی رول ادا کرے یا کوئی اچھی چیز پیش کرے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ وش کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ تو مذہبی اعتبار سے جب کوئی محفل میں آئے، اب یہ جو محفل ہے آپ کے اسکول میں، یہ کیا ہے بولیے؟ اسلامی محفل ہے، مذہبی محفل ہے، نورانی محفل ہے۔ تو اس کے آداب کیا ہے؟ آپ کو اچھا دکھا تو کیا بولنا؟ سبحان اللہ بولنا۔ کیا بولنا؟ اور کیا بول سکتے آپ؟ ماشاء اللہ۔ اور کیا بولتے؟ اور اگر کچھ دینا چاہیں تو بولیں گے جزاک اللہ۔ کوئی شعر اچھا بول دے، جیسا ابھی آپ کے سامنے آپ کے مدرسے کی طالبہ بہترین تقریر کی ہے، اسماء الحسنہ سنائے، نعت شریف پڑھے، تو اس میں آپ کے اوپر یہ حق بنتا کہ ان کو کیا کرنا؟ انکریج کرنا ہے، کیا کرنا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ کلمات ابھرنا۔ ابھی میں درود پڑھا، درود کی آیت پڑھا، اس میں کیا ہے؟ درود پڑھنا فرض ہوا تھا بیٹے۔ جب بھی آپ ان اللہ ملائکتہ کی آیت سنیں تو ہر مسلمان پہ کیا فرض ہوتا ہے بولیے؟ درود پڑھنا۔ کیا کرنا؟ تو درود پڑھنے کی آواز آنا چاہیے نا، پھر نہیں آئی نا آواز تو ادا کریے، فرض فوری پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر ایک بار پڑھیے،
درود کی آواز اتنی دھیمی ہے، کلیپنگ کی آواز اس سے بہت زیادہ تھی. پھر ایک بار پڑھیے آپ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ بارک فی علمک و عمرک و صحتک. اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ تمام کی، آپ سب کو صحت سے رکھے اور علم نافع عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اب سمجھ میں آ گیا، جب بھی نورانی محفل ہو، اسلامی محفل ہو، خاص کر خاتم النبیین کی محفل ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ درودوں سے اور بولیے ماشاء اللہ کی تسبیح کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذریعے آپ اپنی زبانوں کو تر کریں گے اور محفل کو گرما دیں گے، ہے نا؟ ماشاء اللہ بول سکتے ہیں آپ، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ چیزیں نکلنا، ایسی آواز آنا جیسی ابھی آواز آئی. ہاں، تو پیارے بچوں، عزیز طلباء، یہ جو خاتم النبیین کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے؟ پہلے سن لیں. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے نبی مکرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نا؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گود لے لیے، پیار کیے، تو یہ بھی بول دے کہ اللہ کے رسول کسی کے والد بھی نہیں ہے. تاکہ والد نہیں ہے وہ تو بات ختم. کیا ہوگا یہاں پہ؟ صرف رسول ہے آپ کا رابطہ. رسول اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ رسالت کا ہے. سمجھ رہے؟ ہم غلام ہیں، امتی ہیں ہم رسول اللہ کے. پوری دنیا میں جتنے بھی اب قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، سب رسول اللہ کے کیا ہوں گے؟ امتی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ امتی. وہ تو غلامی میں رسول کی وفا، رسول کی اتباع، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول کی الفت، رسول کی محبت، رسول کی تعظیم، رسول کا اکرام ہم پہ فرض عین ہے. جو ان چیزوں کو بجا لائے گا وہی مسلمان ہوگا، وہی ایمان والا ہوگا، وہی وفائے محمدی میں کامیاب ہوگا. رسول کی تعظیم، رسول کا ادب، رسول کا اکرام، رسول سے محبت و الفت. صحابہ کی زندگی پوری ہم کو انہی چیزوں میں ملتی. تابعین، طبع تابعین کی زندگی پوری انہی چیزوں میں ملتی. جتنے بڑے بڑے علماء، مجتہد اور جتنے بڑے بڑے اللہ والے اولیاء، خطوب، غوث جو بھی آئے ہیں، سب نے یہی کیا اور اسی کی یہی فکر قیامت تک آنے والی امتوں کو دی. تو وفا کیسے ہوتی؟ ہمارے کردار سے. کیسے ہوتی بولیے؟ کردار سے، کیریکٹر سے. آپ کے جتنے کیریکٹر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، ان کی زندگی، ان کے کیریکٹر سے جڑے ہوئے ہوں گے، آپ اتنے کامیاب پکے مسلمان بنتے جائیں گے، پکے مومن بولیے بنتے چلے جائیں گے. شاباش. ایسا ساتھ دیں گے تو مزہ آئے گا. بات سمجھا سک رہا ہوں، سمجھ میں آئے گا. یاد رکھیے، جب بھی ٹیچر گھر میں اسکول پڑھاتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ آئی کانٹیکٹ بھی رکھتے، ذہن بھی حاضر رکھتے اور بیچ میں کوشچن پہ آنسر دیتے. تو لیکچر میں بھی ایسے ہونا تو کیا ہوتا؟ آپ کو سب چیز سمجھ رہی، سمجھانے والے کو بھی خوشی ہوتی. تو ہمارے وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم اسوہ رسول پر چلیں. دیکھیے ابھی آپ کے ساتھی بہترین اسپیچ دیے، اس میں جتنی باتیں بولتے، خلاصے میں سمجھا دیتا ہوں. پہلے عورت کو سب رت سمجھتے تھے. رت ہندی ورڈ ہے. رت کس کو بولتے ہیں؟ سواری. خالی استعمال کی چندی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معصوم بچیوں کو مار ڈالتے تھے. کیوں؟ وہ جوان ہوں گے تو ان کی عزتوں پہ حملے سمجھتے تھے. عورت کا کوئی مقام نہ تھا دنیا میں. تو جب اسلام آیا تو ماڈرنائز، ایک بہترین، ایک ماڈرن انداز میں دنیا کو شعور دیا. آج جو ماڈرنائز بولے نا، یہ بربادی کے باتیں ہیں سب. اب آج دور میں جو ماڈرنائز بول کے عورت کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، عورت کو ایک کلچر کے نام سے اور اس کو آزادی کے نام سے بربادی کے راستے پہ لیا جا رہا ہے. اسلام تحفظ دیا عورت کو، اور تحفظ کے ساتھ عروج دیا. کیا دیا؟ ایسا عروج دیا کہ پورے روئے زمین پر پوری قیامت تک کوئی مذہب ایسا پیش نہیں کر سکتا. عورت کو جو وقار دیا گیا، ایک جگہ پہ عورت کو بتایا گیا کہ ماں بنی تو اس کے قدموں میں جنت ہے. قدموں کے تلے ڈھونڈنا آ جائے گا اسی اولاد کو، اور اپنے آپ کو ماں کے قدموں کی بالکل سمجھیے، اس کے دھول کو تعظیم کریں گے، اکرام کریں گے، جنت آسانی سے ملے گی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جبکہ یہ شعور،
یہ فکر اسلام سے پہلے نہیں تھی. اسلام کے آنے سے پہلے ماں کو کوئی درجہ بولیے نہیں ملتا تھا. اس کے بعد دوسرا درجہ دنیا میں جو ہے وائف از لائف بولتے ہے نا. آج بول رہے ہیں مگر کر رہے کچھ نہیں. مگر اسلام نے بتایا یقیناً وائف از لائف ہے. عورت جب گھر میں آئی جنت بھی بناتی دوزخ بھی بناتی گھر کو ہے نا. تو عورت کے ساتھ اللہ کے رسول کا جو آخری خطبہ تھا اس میں اللہ کے رسول خاص کر پابند کرے مردوں کو کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, نرمی رکھیں, ان پہ رحم کا کام کریں. ایسا کیریکٹر, ایسی فکر کوئی مذہب میں ان کے مذہبی اعتبار سے نہیں ملتی. مذہبی اعتبار سے عورتوں کو دوسرے مذاہب میں شوہر کھایا سو جھوٹے برتن میں کھانا عورت کھانا بولتے, مگر مذہب اسلام میں بولا گیا ایک محبت سے الفت سے عورت کو شوہر خاوند اگر نوالا کھلا دیا تو یہ نفل نماز سے بڑھ کے ہے, نفل نماز سے بڑھ کے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں وقار دیتا ہے ایسے شخص کو. تو دیکھو اب کتنی پیاری بات ہے, اتنا اچھا کیریکٹر, اتنے اچھے رول محبتیں بڑھانے کے اسلام سے پہلے کسی مذہب میں نظر آتے. تو دیکھو آپ ہر ایک کے بارے جتنا آپ کو معلومات ہے اس ذرے میں آپ دیکھیں گے سب بیکار رہے. معلوم اسلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہوا بنا دی ہے دنیا میں. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ دنیا میں قیامت کے آثار بولتے ہیں نا وہ دور میں ہم لوگ جی رہے. یہ فتنوں کا دور ہے بیٹے. ہر کوئی عورت کو جو ہے نا آزادی کا نام دے کے بربادی کے راستے پہ لے جا رہے, مگر اسلام بولا نہیں, عورت تحفظ میں جتنا رہیں گی اپنے آپ کو سیف کر کے ہر کام کر سکتی, کوئی کام سے روکا نہیں گیا. مگر آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا اور ایک شعور دیا گیا. ناجائز فائدہ کیا ہوتا, آپ اپنے آپ کو ایسا باہر پیش کریں گے کہ لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ ناجائز فائدہ ہے, یہ ناجائز. اب دیکھیے اب آپ کو اللہ کے فضل سے والدین مسلمان, جو اسکول میں ڈالے اسکول مینجمنٹ مسلمان, ٹیچر مسلمان, اس لیے آپ کی حالت بھی اسلامی ہے. سمجھے, اس لیے آپ کی حالت بھی. اگر آپ کو لیا کہ کوئی میں نے دوسرے اسکول سے مشنری اسکول سے ڈال لیتے آپ کی حالت ایسی نہیں ہوتی. آپ کو ایسا شعور دینی بھی نہیں ہوتا. جیسا اسماء حسنہ سنائے, نعت پڑھے, اور کتنی پیاری اسپیچ دی بچی. معلوم طبیعت خوش ہو گئی کہ انگلش میڈیم اسکول کے اندر اسلامی شعور اور عورت کے مرتبے کے لیے رسول اللہ کے اسوے سے اتنی اچھی باتیں بولی جائے, وہ تو یہ بہت بڑی بات ہے. سمجھ رہے ہیں. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیا کہ آپ تیار ہو کر جب باہر جائیں تو احمد مشین اسکول کا خود بخود کیا بن جائیں گے. آپ کیا بنیں گے بولیے, نام. آپ نام بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں کام دکھیں گا. کیا دکھیں گا؟ احمد مشین اسکول میں کام کیسا ہو رہا. احمد مشین اسکول میں بچوں کو مسلمانیت پہ رکھتے ہوئے دنیا سے لڑنے کے لیے مجاہدانہ انداز میں تیار کیا جا رہا. سمجھ رہے نا, کیا کیا جا رہا؟ مجاہدانہ انداز میں تیار کیا جا رہا. بیٹے کیریکٹر ہی چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جدال کا معاملہ کب کرے؟ جب لوگوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا, جب غیر باطل دینداروں نے باطل مذہبوں نے اسلام کے ماننے والوں کی سانسوں کو بند کرنے ستانے کی پوری ساحت اٹھا لی, تو ان کی مدافعت کے لیے جنگ شروع ہوئی. ان کے دفاع کے لیے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جنگیں کی گئی. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں امن, شانتی, سلامتی کی دعوت نہ دی گئی ہو. ہر جنگ اسلام کی جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں شعور دیا گیا انسانیت کا. اب دیکھیے جب دعوت دی گئی تو کیسے, کیا رسول اللہ تلوار لے آئے گھر اندر کے ایمان لاؤ بولے؟ نہیں, بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول ایسا پیش کرے کردار سے, کیریکٹر سے ایسا پیش کرے کہ لوگ دیکھ کے ایمان لے آئے, دیکھ کے ایمان لے کے آئے. یہ کیا کم معجزہ ہے. بعد میں قرآن اترا. قرآن کب اترا؟ 40 سال کی عمر میں اترا. کب اترا بولیے؟
40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا. اعلان فرمایا اللہ کے رسول, ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا. یہ ذہن میں رکھے, عقیدے کی بات ہے یہ. جتنے انبیاء ہیں سب پیدائشی نبوت پر فائز تھے, نبی تھے, رسول تھے. ان کو حکم ہوتا ہے ایک وقت کے بعد. جیسا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ کا حکم آیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے. تو شاعر کہتا ہے یہ کیا کم معجزہ ہے, بعد میں قرآن اترا ہے, بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے. شاباش. اب دیکھیے انور احمد اسکول کے اسٹوڈنٹ, محفل کے حساب سے ہم اثر انداز ہو جانا, تو یہ قائم رہیں گا نا اثر. شاباش. کیا ہے؟ تو پیارے بچوں, عزیز طلباء, رسول اللہ کردار سے منوائے. اور اس کے بعد دیکھیے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کیے. آپ کو خاتم النبی کا عقیدہ مضبوط پکڑ کے دوسروں کے سامنے اپنے کیریکٹر پیش کریں. ایسے ہی اسلام پھیلتا گیا, یہاں تک کہ ہندوستان کے لیے ایک مبلغ دین حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. وہ بھی کسی جنگ, لڑائی, جھگڑا, چاقو, تلوار کچھ بھی نہ لیے. کیا کرے؟ وہ بھی کیریکٹر پیش کرے, رسول اللہ کے اسوے کو پیش کرے, اپنے آپ کو بنائے. جیسا اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, مطلب اسوے رسول کے تم پابند ہو. کنتم خیر امہ کا مطلب کیا ہے بچوں بولو؟ رسول اللہ کی سنتوں سے پورے تلے ہوئے, جڑے ہوئے, سلیقے میں آئے ہوئے. سمجھ رہی؟ سب سے پہلے زندگی مسلمان کی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارنا, سیلف اپنے آپ کو بنانا, سیلف اپنے آپ کو تیار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کیریکٹر میں اپنے آپ کو ڈھالنا. عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے مثال بنائی, سیرت عائشہ, سیرت فاطمہ, یہ نمونہ ہے. یہ سمجھ رہے آپ کہ آپ اپنے آپ کو سیرت فاطمی میں ڈھالیں. صبر, قناعت, سمجھ رہی, والد کا احترام, ماں کا ادب, یہ چیزوں میں ہم اگر کمی آ رہی ہے. اسکول میں آئے تو سب تعریف کرتے ٹیچرہ, کیا بچی ہے تمہاری, کیا بچی ہے, اماں باپ پریشان. ہماری گھر میں دیکھے تو بچی کچھ اور ہے, یہاں دیکھے تو بچی کچھ اور ہے. ایسا ہے کیا نہیں کیا, دیکھ لینا ذرا. دو رخی پن مسلمان میں نہیں رہتا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا تو نرم بن کے اسلامی کردار میں آ جاؤ یا دنیا دار بن کے نکل جاؤ. اب بننا کیا ہے؟ شعور دے دیا اللہ میاں, شعور دیا پروردگار, بول کے آپ احمد اسکول میں پڑھ رہی. سمجھ رہے نا؟ تو جیسے یہاں نیٹ کیریکٹر دکھاتے نا, چھانٹ کے پورا تیار ہو کے نیٹ ہو کے آتے, ویسے گھر میں امی کے سامنے, ابا کے سامنے, بھائیاں بہنوں کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا, یہی اسلامی کیریکٹر ہے. ایسے آپ کو دیکھ کر ہی دوسرے لوگ متاثر ہوں گے کہ دیکھو گھر میں 4-5 بھائی بہنیں مگر لڑائی آپس میں نہیں ہے, کمپرمائز کرتے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرمائز کرتے, ایک دوسرے کے لیے ایثار, قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے. جب تک یہ چیز تمہارے اندر نہیں آئی, کہاں کے مسلمان؟ اب تعریف بولے, صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مسلمان کیسا ہوتا؟ تو بولے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب تمہارے بھائیاں بہنا مسلمان ہے نہیں ہے, اب جو کلک ہے آپ کے, کلاس میٹ جو ہے آپ کے, مسلمان ہے نہیں ہے. جب ہے تو کیا ہونا اس کے اندر بنیادی چیز, کیا ہونا بنیادی چیز بولیے؟ محفوظ ہونا دوسرے. تو جب بھی آپ گفتگو کریں گے الکلمۃ الطیبۃ الصدقہ, شیریں کلامی ہونا, گفتگو اتنی معیاری ہونا کہ واقعی یہ طلباء ہیں, ایک اسلامی زیور سے بھی آراستہ ہے, رسول کی سنت ادا کر رہی, اور دنیاوی اعتبار سے بھی سیلف کانفیڈنس بھی اچھا ہے, اور اخلاق بھی, کیریکٹر بھی اچھا ہے. تو یہ خاتم النبیین جو تحریک چل رہی ہے, اس کا مقصد صرف عقیدے خاتم النبوت کو اپنانا نہیں ہے, بلکہ اس کو مضبوط کر کے کیریکٹر سے دوسروں کو متاثر کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ تو خاتم النبی ہیں, اب کوئی نبی آنے والا ہے,
معلوم ہوگا نا آپ کو. آپ جتنے بھی آنسرز لکھے, جو بھی آپ کوشچن آنسر کرے, اس میں ساری باتیں یہی آپ کو معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ یہ بات کوئی آنے والا نہیں ہے. تو یہ آخری رول ماڈل اللہ تعالیٰ ہم کو ادا کیا بندگی کا, آخری رول ماڈل. اس کے بعد کوئی ماڈل آنے والا, اسی کے ذریعے محشر میں رسوائی ہوگی یا کامیابی ہوگی. اگر اس رول کو اپنائیں گے جنتی, اس رول کے خلاف جائیں گے دوزخی. تو آپ کو بننا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. اے پاک پروردگار, اخلاص کے ساتھ ان بچوں کے ذہنوں میں جو چیزیں گوش گزار کی گئی ہے مولا اس میں استقامت عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نیک سیرت عطا فرما, اسلامی زندگی عطا فرما, اسلام پہ مر مٹنے کے جذبے عطا فرما, شہادت کی موت عطا فرما, غازی کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.